اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ نماز کے موضوع کے حوالے سے، یعنی کہ نماز میں جو قرات کرنی ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے، کہاں تک ہماری گفتگو جو کمپلیٹ ہوئی تھی وہ رکوع پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ آج اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب الحمد اور سورہ پڑھ کے اللہ اکبر کہیں گے، اپنے ہاتھوں کو واپس رانوں پہ لا کر پھر رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں جانا اپنی فقط اور فقط جھکنے کا نام رکوع ہے۔ اتنا جھکنا کہ آپ کی کمر جو ہے وہ سیدھی ہو جائے، آپ کی کمر سیدھی ہو جائے۔ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا یہ رکوع میں واجب نہیں ہے، بغیر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے بھی رکوع جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب رکوع میں تسبیح کیا پڑھنی ہے، رکوع میں تسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ آپ توجہ سے سنیے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر فقط یہ بھی کہیں گے تو رکوع کی تسبیح مکمل ہو جاتی ہے، وگرنہ بہتر یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ اس تسبیح کو پڑھا جائے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو فقط سبحان اللہ ہی کہنا جو ہے وہ 3 مرتبہ، یہ بھی رکوع کی تسبیح کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ کر آپ رکوع سے بلند ہو جائیں، اٹھ جائیں، اور جب آپ کا وجود، آپ کا جسم پورے طریقے سے کھڑا ہونے کے بعد ساکت ہو جائے تو اس وقت آپ جو جملہ دہرائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اب پھر اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے کے جانا واجب نہیں ہے، لیکن لے کے جائیں گے تو اس کے اندر ثواب زیادہ ہے۔ اب سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے لیے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کر پھر گھٹنوں کو موڑ کے زمین پہ رکھا جائے گا، کہ پہلے ہاتھوں کو زمین پہ لگایا جائے گا، پھر ٹانگوں کو زمین پہ رکھا جائے گا، گھٹنوں کو بینڈ کیا جائے گا اور رکھا جائے گا، اور 7 اعضاء زمین پر لگنے کے بعد جب جسم ساکت ہو جائے گا اس وقت سجدے کی تسبیح جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، اور دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے سرے۔ یہ 7 اعضاء جب زمین پر ٹک جائیں تو اس کے بعد سجدے کی تسبیح کو شروع کیا جائے گا۔ سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سجدے کی تسبیح جب مکمل ہو جائے اٹھ کے بیٹھیں، اپنی رانوں کے اوپر، اپنے زانوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھیں، اور جب جسم ساکت ہو جائے پھر کانوں تک ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر مکمل طور پہ ادا کرنے کے بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، واتوب الیہ، یہ پڑھ کے پھر دوبارہ اللہ اکبر کریں گے۔ سجدے میں جا کے اس ذکر کو، سجدے والے ذکر کو دوبارہ پڑھا جائے گا، اور جب 2 سجدے مکمل ہو جائیں گے اب اٹھتے ہوئے جو ذکر پڑھنا ہے، جب قیام بھی جانا ہے، واحد ایک یہ جملہ ہے جو سجدے کے بعد اٹھتے ہوئے بحول اللہ کہہ کر جو شروع کیا جاتا ہے۔ پوری نماز میں فقط یہ ایک جملہ ہے جس کے اندر جسم حرکت میں ہوتا ہے اور جملہ ادا کیا جاتا ہے، باقی پوری نماز کے کلمات وہ اللہ اکبر ہو یا استغفر اللہ ہو
یا جو بھی تسبیح ہے، رکوع کی تسبیح ہے، سجدہ کی تسبیح ہے، وہ جب جسم ساکت حالت میں ہو اس وقت پڑھی جاتی ہے۔ فقط بحول اللہ والا جو جملہ ہے، جو سجدے سے ہم اٹھتے ہیں 2 سجدوں کے بعد کھڑے ہونے کے لیے، یہ کھڑے ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں، جسم حرکت میں ہوتا ہے۔ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ اسی طریقے سے جب کھڑے ہو کر جسم سکون کی حالت میں آ جائے تو اس وقت دوسری رکعت کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کرنا۔ سورہ الحمد کی تلاوت کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعد دعائے قنوت پڑھی جائے گی۔ دعائے قنوت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا جائے گا، اپنے دہن کے برابر، اور اپنی نگاہوں کو ہتھیلیوں پہ رکھا جائے، نظروں کو جھکا کے رکھا جائے۔ قنوت میں جو دعا عربی میں پڑھنی آتی ہے اس کو آپ پڑھ لیں گے۔ دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کا پڑھنا، اسی طریقے سے زیادتی علم کی دعا کرنا، یہ تمام دعائیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ آپ پڑھیں، مگر قنوت نماز میں واجب نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر یا غلطی سے چھٹ جائے گا نماز باطل نہیں ہوگی، مگر تاکید اتنی ہے کہ اگر آپ نے رکوع میں چلے گئے ہیں، تسبیح رکوع پڑھ لی ہے اور آپ کو یاد آیا کہ آپ نے قنوت نہیں پڑھا، اس کو غلطی سے آپ چھوڑ گئے تھے، تو کھڑے ہو کر قنوت ادا کریں، پھر سجدے میں جائیں۔ اتنی تاکید ہے اس قنوت کے پڑھنے کی۔ قنوت پڑھ لیا، پھر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کر اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کہا۔ اللہ اکبر کے بعد سبحان ربی العظیم وبحمدہ پڑھ کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب سیدھے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو ساکن کر کے سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھ کے پھر اللہ اکبر کریں گے، اور 2 سجدے ادا کر کے آپ تشہد اور سلام پڑھیں گے۔ 2 سجدے کر لیے، اب جیسے اٹھ کے بیٹھے ہیں تو مستحب ہے کہ آپ تشہد سے پہلے الحمدللہ کہیں۔ الحمدللہ نہ بھی کہیں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ بیٹھے ہیں اب تشہد شروع کریں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نماز تمام ہو جائے گی۔ یہ سلام پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا کہنا یہ مستحب ہے۔ نماز ختم ہو جاتی ہے تینوں سلام پڑھنے پر۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو نماز سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مردوں کے لیے چند نمازیں جو ہیں وہ بلند آواز سے، چند نمازیں جو ہیں وہ دھیمی آواز میں پڑھنے کا حکم ہے۔ نماز فجر بلند آواز سے، ظہر عصر مکمل نماز کو نیچی آواز سے پڑھی جائے گی۔ مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعت جو ہیں وہ بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہے، مگر خواتین کے لیے ہر نماز کو دھیمی آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ مرد کے لیے اپنے جسم کو سجدے میں کھول کے رکھنا، بازوؤں کو پھیلا کے رکھنا، پیٹ اپنے کو اپنی رانوں سے جدا کر کے رکھنا، لیکن خواتین کے لیے اپنے بازوؤں کو ملا کے پیٹ کو رانوں کے ساتھ لگا کر کہ جتنا سمٹ کے نماز پڑھ سکے خاتون
اس کے لیے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور مردوں کے لیے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، جامعہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بے حد فضیلت والی بات ہے، مگر خواتین کے لیے سب سے زیادہ فضیلت اس میں ہے کہ جتنا چھپ کے نماز پڑھے گی اس کے لیے اتنا باعث فضیلت ہوگا، اتنا باعث فضیلت اس کے لیے ہوگا۔ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔